پاکستان اور اسرائیل کی جنگی طاقت، ہتھیاروں اور فتح کے امکانات کے بارے میں بات کی جائے تو اسرائیل دفاعی لحاظ سے دنیا کی 13ویں بڑی طاقت ہے۔ یہ اتنی تیز ترین اور الرٹ فوج ہے کہ 1967 میں عرب اسرائیل جنگ میں صرف ایک دن میں 350 مصری طیاروں کو اڑانے سے پہلے ہی ناکام بنا دیا گیا تھا، اور بیک وقت مصری، شامی اور لبنانی ایئر فورس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا گیا تھا، اور صرف 6 دن میں جنگ اس نے اپنے نام کر لی تھی۔ اس کی کل ایکٹیو فوج 1,70,000 ہے اور ریزرو میں 4.5 لاکھ فوجی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیلی عوام کے لیے جنگی تربیت بھی لازمی ہے۔ اس کی آبادی 85 لاکھ سے زائد ہے اور اس کا دفاعی بجٹ تقریباً 15.5 ارب ڈالر سالانہ ہے۔ اس کے پاس 652 لڑاکا طیارے ہیں، جن میں F-15، F-16 اور 5th جنریشن کے F-35 موجود ہیں، اور اس کی فضائیہ کا شمار دنیا کی طاقتور ایئر فورسز میں ہوتا ہے۔ اس کے پاس 2620 ٹینک موجود ہیں، اور حال ہی میں اس نے امریکہ اور یورپ کی مدد سے جنگی ہتھیاروں کی بہت بڑی انڈسٹری بھی لگا لی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کم وقت میں ڈرون برآمد کرنے والا سب سے پہلا بڑا ملک بھی بن گیا ہے۔ ٹینک، روبوٹ، رات کے وقت طویل فاصلے تک دیکھنے والا دوربین اور دیوار کی دوسری جانب انسانی نقل و حرکت جاننے والے آلات میں یہ خود کفیل ہو چکا ہے۔ اس کے پاس اپنا دفاعی میزائل سسٹم آئرن ڈوم بھی موجود ہے، جس کی وجہ سے کسی بھی میزائل حملے کو فضا میں ہی ناکارہ بنایا جا سکتا ہے۔ یہاں میں اپنی ناظرین کی معلومات میں اضافے کے لیے اتنا بتاتا چلوں کہ انڈیا نے بھی اسرائیلی تعاون سے یہ آئرن ڈوم بنائے تھے، اور پاکستان نے اسی وقت اس کا حل بھی نکال لیا تھا۔ ابابیل میزائل، جو کہ اس آئرن ڈوم کو تباہ کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے، یہ میزائل فضا میں پہنچ کر وقفے سے چھوٹے چھوٹے میزائل پھینکتا ہے، جس سے کسی بھی اینٹی میزائل کو تباہ کیا جا سکتا ہے۔ اس نے ایٹمی ہتھیار بھی بنا رکھے ہیں، مگر ابھی تک آفیشلی ایٹمی ملک ہونے کا اعلان نہیں کیا گیا، اس لیے اسے ایٹمی ملک نہیں سمجھا جاتا۔ اسرائیلی معیشت کی بات کی جائے تو دنیا کے امیر ترین بل گیٹس جیسے افراد اسرائیل میں سرمایہ کاری کرتے ہیں، وہ اس لیے کہ اس نے ملک کو اندرونی طور کسی بھی جنگ سے محفوظ رکھا ہوا ہے، اور سرمایہ کار اپنا سرمایہ محفوظ سمجھتے ہیں۔ اس کا جی ڈی پی 351 ارب ڈالر ہے، جبکہ پاکستان کا جی ڈی پی 304 ارب ڈالر ہے، اور اسرائیل اس وقت عرب خطے کی سب سے بڑی معاشی طاقت ہے۔ معزز دوستو، پاکستان کی بات کی جائے تو اس کے پاس سب سے مضبوط ترین جغرافیائی اور نظریاتی اساس ہے۔ جغرافیائی اعتبار سے دیکھا جائے تو 3 بڑی طاقتوں چین، روس اور انڈیا کی آدھی معیشت کا انحصار پاکستان پر ہے، کیونکہ چین اور روس کو سی پیک تک رسائی پاکستان ہی کی بدولت ہو سکتی ہے، تبھی یہ افریقہ اور عرب ریاستوں سے تجارت کر سکتے ہیں۔ نظریاتی اعتبار سے دیکھا جائے تو پاکستان کی اکثریت اسلام پسندوں کی ہے، جن میں اپنی پاک فوج کے شانہ بشانہ لڑنے کا جذبہ موجود ہے۔ پاکستان کی آبادی تقریباً 22 کروڑ ہے، اور 7 کروڑ آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے، اور اگر اس کا 1/3 بھی لڑنے کے لیے میدان میں اتار دیا جائے تو فوجی تعداد اسرائیل کی کل آبادی سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے، اور اس کی بہترین ISI دنیا میں پہلے نمبر پر ہے، اور عالمی ادارے اس حقیقت کو تسلیم کر چکے ہیں، اور یہ ہیروز پوری دنیا میں خفیہ آنکھ بن کر پاکستان کے مفادات کی نگرانی کر رہے ہیں۔ پاکستان کی فوج کے بارے میں بات کی جائے تو اس کا ماٹو تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ پر ہے، جو کہ کسی بھی مغربی یا استعماری سامراج کو کھٹکتا ہے۔ اس کی فوج دنیا کی 5ویں بڑی فوج ہے۔ ایکٹیو فوجیوں کی تعداد 6.5 لاکھ سے زائد ہے۔ کولڈ وار ہو یا دہشت گردی کے خلاف محاذ آرائی، پاکستانی فوج کا کردار سب سے نمایاں ہے۔ پاک فضائیہ کی بات کی جائے تو اسی فضائیہ نے 27 فروری کو اسرائیلی جہاز گرا کر پائلٹ کو گرفتار کر لیا تھا۔ 1973 میں جب عرب اسرائیل جنگ جاری تھی تو اسرائیل پاک فضائیہ کی وجہ سے دھول چاٹنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ وہ اس طرح کہ اس نے مصر پر قبضہ کر لیا تھا، مگر پاک فضائیہ کے جوانوں نے اسرائیلی طیارے مار گرائے تھے، اور یک لخت وہاں موجود اسرائیلی جیٹس اور جنگی طیاروں کا صفایا کر دیا تھا، اور اسرائیل کو مجبوراً فوجیں واپس بلانا پڑی، اور مصری علاقے کا صحرائے سینا بھی خالی کرنا پڑا۔ ان دونوں واقعات سے لگتا ہے کہ قدرت نے اسرائیل کی بربادی پاک فضائیہ کے ہاتھوں لکھی ہوئی ہے، جو کسی بھی وقت حقیقت کا روپ دھار سکتی ہے۔ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پاکستان عالم اسلام کی واحد ایٹمی طاقت ہے، اور پوری دنیا میں 7ویں طاقت ہے۔ پاکستان کا شمار ان چند ممالک میں ہوتا ہے جو 3rd اور 4th جنریشن کے جنگی طیارے، آبدوزیں، سیٹلائٹس تیار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کا دفاعی بجٹ 9.5 ارب ڈالر سالانہ ہے۔ پاکستان کے پاس تقریباً 1000 فائٹر جیٹس، 2924 جنگی ٹینک اور 197 جنگی آبدوزیں ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے پاس کثیر تعداد میں ایٹمی ہتھیار بھی موجود ہیں، جن کی رینج اسرائیل تک ہے، اور پاکستان نے لانگ رینج میزائل کسی بھی اسرائیلی شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے بنا رکھے ہیں۔
मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इसराइल की सारी ताकत इसराइल और अमेरिका दोस्ती है। जब भी इसमें हल्की सी दरार आएगी तो इसराइली ताकत के गुब्बारे से हवा निकल जाएगी और पाकिस्तान दिफाई एतबार से किसी पर इन्हिसार नहीं करता। यानी ऐसा नहीं है कि अगर कोई मुल्क पाकिस्तान का साथ छोड़ दे तो पाकिस्तान का दिफा कमजोर हो जाए। इसराइल इस वक्त पाकिस्तान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझने के बावजूद पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म की फौजी कार्रवाई से गुरेज करता है और सिर्फ इंडिया की पुष्टपनाही करके पाकिस्तान के खिलाफ अपना गुस्सा निकाल सकता है। और अगर खुलकर मैदान में आ भी जाए तो उसे इस बार 1973 में पाक फिजाइया की जानिब से मिलने वाले जवाब से बड़ा सरप्राइज मिल सकता है जिसकी इसराइल ताब न ला सकेगा। यानी पाकिस्तान को इसराइल पर बर्तरी हासिल है। खुदा न खास्ता अगर पाक इसराइल जंग हो जाती है तो फतह इंशाअल्लाह पाकिस्तान के कदम चूमेगी।